کہ جناب میرا شوہر نہیں ہے اور مجھے جنسی ایک جسم کی بھوک ہے، اس کو میں نے مٹانی ہے۔ تو جسم کی بھوک ہر شخص کو ہوا کرتی ہے، لیکن ہر آدمی جب اس کو بھوک لگتی ہے نا تو وہ کتا بلی نہیں کھاتا۔ میرے لیے نکاح کی پاسبلٹی اس لیے نہیں بن رہی، اب نکاح کی پاسبلٹی نہیں بن رہی ہے لیکن مجھے حرام کاری کی پاسبلٹی بن رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے یا بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہو یا بندش ہو یا نیک سالے رشتے نہیں آ رہے ہو، اس کے لیے کون سا وظیفہ پڑے جو حدیث میں آیا ہو کہ نیک سالے رشتہ آ جائے اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پہ شادی ہو؟ جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پر شادی ہو۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہر پیر، فقیر اور صوفی بابا، ان کی جو دکانیں چمک رہی ہیں نا، وہ اس جملے کے پیچھے چمکتی ہیں کہ جہاں آپ چاہتے ہوں گے نا وہیں ہم آپ کی شادی کروا دیں گے۔ جہاں آپ کی خواہش ہوگی کہ فلانی لڑکی سے یا فلانے لڑکے سے شادی ہو جائے تو ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ دیں گے کہ آپ کی دنیا کایا پلٹ جائے گی اور وہ لڑکی آپ کے پیروں میں گر جائے گی اور یہ جناب آپ سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب آپ جس طریقے سے اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی دعا ہے جو کہ شادی کے لیے وظیفے کے طور پر کی جا سکتی ہو یا وظیفے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو، میں آپ کو سب سے پہلے تو سنوانا چاہتا ہوں شیخ المفلح کیا کہہ رہے ہیں اس سلسلے میں۔ آپ کو اگر اپنی حاجت اللہ رب العالمین سے طلب ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلانے شخص سے شادی ہو جائے یا فلانی عورت سے شادی ہو جائے، تو اس کے لیے آپ اپنے رب سے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، رات کو اٹھیں، تہجد میں اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین میرے لیے رشتے کا حصول آسان فرما دے، یا فلانے شخص سے میری شادی کی خواہش ہے، اے اللہ مجھ میں آسانی فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو زکریا علیہ السلام کو دعا سکھائی تھی اور جو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نے سورہ الانبیاء میں اس دعا کو، زکریا کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو شیخ المفلح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کریں گے اور ان دعاؤں اور ان مسنون اذکار کو اپنی زبان پر لائیں گے، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا ہے، زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا مانگا کرتے تھے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گا۔ لیکن آپ کا یہ کہنا کہ مجھے وہ قرآن و حدیث سے وہ وظیفہ چاہیے، کوئی بھی ایسا وظیفہ شادی کا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ یہ وظیفہ کیجئے گا اب آپ کی شادی ہو جائے گی، یہ پڑھیے گا تو آپ کے پیروں میں آپ کا محسن کھچا ہوا چلا آ جائے گا، وہ معشوقہ بن جائے گی یا عاشق بن جائے گا۔ اس طرح کے غلیظ پلیتے اور تعویذ گنڈے کرنے والے صوفی آپ کو دکان چمکاتے ہوئے آپ کے شہروں میں اور اپنے یہاں مل جائیں گے۔ لیکن ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ سن لیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ یعطی، آپ اگر اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو پوری فرمائے گا۔ لا تدعو دعاء المجرب، شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا تدعو دعاء المجرب، یہ جو مجرب تجربے پر مبنی دعائیں ہیں نا، ایک بابا ہیں بنگلور کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب میرے ویڈیو ایک دیکھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے، کہنے لگے میں اتنی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا، میں لوگوں کو پہلے بتاتا تھا 100 مرتبہ، اب 313 مرتبہ بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بابا میں تو آپ کو ابا کہتی ہوں، آپ 313 مرتبہ پڑھوا رہے ہیں اور لوگوں کو تو آپ 100 مرتبہ کہنے لگے۔ آپ 313 مرتبہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جس طریقے سے پراپرٹی کے
پرائز ہائی بڑھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ذکر و اذکار میرے سورہ اخلاص کے بھی پرائز بڑھ گئے ہیں، اعوذ باللہ۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا بتایا تو آپ نے جو قید لگائی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ سورہ اخلاص نبی پر نازل ہوئی، سورہ کوثر نبی پر نازل ہوئی، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے صحابہ کو بتایا کہ اس طریقے سے وظیفہ کرو گے تو تمہاری شادیاں ہو جائیں گی؟ نہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ رات کو اٹھیں تہجد میں اور اپنے رب سے دعا کریں، اپنی زبان میں دعا کریں، اے اللہ میرے لیے شادی کا حصول آسان فرما دے، بیوی کا حصول آسان فرما دے، جہاں مجھے مناسب رشتہ ہو اس کے حصول میں آسان فرما دے۔ تجربة يا إخواني، مسألة ثقة، يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه۔ یہاں امن یجیب المضطر اذا دعا، آپ کی حاجت ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اپنے رب سے کیوں نہیں مانگ رہے؟ آپ تجربوں کی بنیاد پر بابا صوفی سے مانگ رہے ہو، اس سے کہتے ہو کہ مجھے ایک وظیفہ بتا دیجئے، وہ وظیفہ آپ کو من گھڑت وظیفہ، یا لطیف، وہ ایک قطب صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں، پتہ نہیں اتنی مرتبہ یا ودودو پڑھ لیجئے، اتنی مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیجئے۔ یہ تمام کے تمام، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، آپ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کا وسیلہ لے، ان کے ناموں کو، اللہ کے پیارے ناموں کو آپ پہلے پکاریں اور پھر اپنے رب سے کہیں کہ میری شادی کروا دے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ ثابت ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، سورہ کوثر اتنی مرتبہ، سورہ اخلاص اتنی مرتبہ پڑھو گے تو آپ کی شادیاں ہو جائیں گی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ قرآن اور حدیث میں شادی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ من يقول الدعاء من قلبه صادقا، آپ اگر اپنے دل سے للہیت، کیونکہ تڑپ آپ کو ہے، بیوی آپ کو چاہیے، شوہر آپ کو چاہیے، مولوی کو نہیں چاہیے، مولوی کو تو ویسے ہی مل جاتی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ تو بہرحال آپ کی ضرورت پوری اس وقت ہوگی جب آپ اپنے رب سے طلب کریں گی۔ رب سے کیا طلب کریں گی؟ اے اللہ میرے لیے رشتے کا حصول آسان فرما دے، جو میری عزت، میری قدر کرے، میری عزت کی حفاظت کرے، مجھے رزق حلال کھلائے اور میرے لیے ہر وہ دنیا کی آسانیاں فراہم کر سکے جس میں تیری رضا ہو۔ تو اس طرح کے جملے آپ اپنی زبان میں کہیں، پنجابی میں کہے، ملیالی ملیالم کہے، پشتو میں کہے، ہندی زبان میں، کسی بھی زبان میں آپ کہیے، سجدے میں، نماز میں، فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، کسی بھی نماز میں، اور بہترین وقت میں آپ کو بتاؤں تہجد میں، سجدے میں آپ نماز میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا اور آپ کے مقصد کو پورا فرما دے گا۔ لیکن یہ جو مجرب وظیفے ہیں نا کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو آپ کی شادی ہو جائے گی، یہ بابا کا وظیفہ ہے اور اس کے کرنے پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین اگر آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرے نبی پر یہ صورت نازل ہوئی تھی، انہوں نے تو نہیں بتایا تھا 313 مرتبہ، اس بابا نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بابا کے دین پر چلتے ہو؟ نہیں، ہم نبی کے دین پر چلتے ہیں۔ جو سوال کرنے والے نے قید لگائی ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا وظیفہ ثابت ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا شادی کا وظیفہ ثابت نہیں ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا